حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مسائل کا حل. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جب موسم چینجنگ ہوتی ہے، یعنی جیسے گرمی سے سردی کی طرف جاتے ہیں، اسی طریقے سے سردی سے جب ہم گرمی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں خود ذاتی طور پر کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بالخصوص کن چیزوں کی احتیاط جو ہے وہ کروانی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں آپ نے جو توجہ دلائی ہے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے، کیونکہ ابھی ایک دم فلکچویشن آئی ہے آپ کے ٹیمپریچر کے اندر، جو ٹوٹلی ٹھیک ٹھاک فلکچویشن آئی ہے، تو ایک دم جو گرمی کا تھا ایک دم وہ ٹھنڈ کی طرف چلا گیا ہے. اب جب یہ سچویشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں جو وائرل انفیکشنز ہیں اس کے کافی زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں پھیلنے کے. سمپل سا طریقہ ہے، ان ساری وائرل جو بھی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اپنی جو صفائی ستھرائی کا خیال ہے، پرسنل ہائیجین جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ زیادہ دھیان دیں. پلس کھانے پینے کی چیزوں کو ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو اس وقت موسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو چوائس کریں اور اس کو بہتر کریں. اس طرح آپ کا ڈیفینس میکنزم بہتر ہوگا، آپ کی قوت مدافعت جو بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی، اور مختلف وائرسز سے فائٹ کرنے کی جو آپ کی اندرونی صلاحیت ہے اس میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی. اب اس کے اندر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو، جیسے آپ کی مثال کے طور پہ موسم چینج ہوا، ٹھنڈ کی طرف آ گئے، ہم اسی کو اگر لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بالخصوص جو سونے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، ان تمام معاملات پہ دھیان دینا ہے. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو آپ گرمی کے موسم کے اندر ایک دم ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور آپ بالکل کھڑکی کے پاس سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ایک نزلے کی کیفیت ہوتی ہے، گلے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے جب موسم چینج ہو رہا ہو، بالخصوص جو مڈ نائٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ اوس بھی گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کی ہائٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وینٹیلیشن بہت کلیئرلی آ رہی ہوتی ہے، سمندری ہوائیں وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہاں تھوڑا سا پریکاشن کرنا پڑے گا آپ کو کہ اپنے دروازے کھڑکیوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی تھوڑے بیچ میں موسم گرم ہوا، جی لوگوں نے پنکھے اور کچھ نے اے سی اگر استعمال شروع کر دیے، اب موسم اچانک سے یہ ٹھنڈا ہو گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پیٹرن ایک دم چینج ہوتا ہے نا، تو فوری طور پہ انسان اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پاتا، تو وہ پرانے پیٹرن باڈی اڈاپٹ نہیں کر پاتی، تو جس کی وجہ سے اس کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیٹرن کے موسم کے حوالے سے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا تو کافی حد تک بہتری آ جائے گی. اسی طرح ڈائٹ کے اوپر، اب جیسے گرمی کا سیزن اسٹارٹ ہوتا ہے، عموماً تھوڑی سی گرمی بڑھتی ہے تو ہم پرانے پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں، پانی کی مقدار ہم باڈی میں پوری نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ریکوائرمنٹ کے حساب سے ضرورت اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں جب ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے. پانی پینا کیا گرمیوں میں ضروری ہے یا سردیوں میں بھی پانی پینا ضروری ہے؟ پانی دیکھیں دونوں سیزن میں ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ تو ہم نے چاہیے ہر حال کے اندر. آپ نے پیاس نہ لگی ہوئی ہو تو نہیں، پیاس لگنا پانی کی ریکوائرمنٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ پانی کے باڈی میں ایک لیول سے نیچے گر گیا ہے آپ، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو پیاس لگتی ہے. تو اس لیول تک نیچے لانے کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ دیتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو آپ ختم ہونے سے پہلے اس کو ڈلوا لیتے ہیں تاکہ آپ کی گاڑی بند نہ ہو. موٹر سائیکل کا بھی یہی حال احوال ہوتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کیفیت میں چلے جائیں یا پانی کی کمی کی کیفیت میں چلے جائیں. پھر مختلف پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اٹھ کے بیٹھتا ہے آدمی جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے، کاف مسلس کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، مختلف مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اکبر بھائی جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی یہ بیان فرما رہے ہیں نا، یہ بہت اچھا مدنی پھول ہے کہ جب سردیوں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا، مسل پین، جوڑوں میں درد اور بہت زیادہ کمر میں درد کی کمپلین آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سردی کے حوالے سے جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، بھلے موسم کیسا بھی ہو،
हाइड्रेशन तो इम्पोर्टेंट होती है, हाइड्रेशन यानी पानी तो रिक्वायर्ड होता है। जी। पानी में नमकियात अपने मौजूद होते हैं, वो नमकियात का फायदा ये होता है जो पट्टे या मसल्स इनको काम करने के लिए जो नमकियात चाहिए होते हैं वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। सही। और जब इसकी कमी हो जाती है प्लस इसके साथ टेम्परेचर आपका लो होता है, जैसे सर्दी का मौसम है, अब ठंड भी थोड़ी सी आपको लग गई है, फिर पानी की कमी भी है, तो मस्कुलर स्पाज्म ज्यादा हो जाते हैं, कमर में दर्द ज्यादा हो जाते हैं, शोल्डर में पेन ज्यादा कंप्लेन आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, ग़िज़ा के हवाले से भी कोई एहतियात है या सिर्फ ये दीगर जो आपने एक तो एहतियात बेसिक अभी पानी की एहतियात अभी हमने अर्ज की। नहीं, जैसे अब मौसम जो है वो जैसे सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा है, तो ग़िज़ा में भी कोई एहतियात की आ जाती है या जिस तरह की रूटीन चल रही है उस तरह की रूटीन चलाते रहें? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व बरकातुहू। निगरान शुरा की आप की है डॉक्टर साहब, अगर इसको आप कंप्लीट कर दें अगर बिलफर्ज। ग़िज़ा तो मौसम के हिसाब से जो होती हैं वो वैसे हर घर का पैटर्न होता है, उस हिसाब से चलती रहती है। बिलखुसूस इसके अंदर जो आप वो जो ड्राई प्रोटीन फ्रूट डाइट्स वगैरह होती हैं वो उनको वैसे थोड़ा सा कम कम रख लेना चाहिए। जैसे गोश्त वगैरह के आइटम्स होते हैं थोड़ा सा उसको कम रखें, सब्जियों के ऊपर ज्यादा आए और अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से उसको जो भी तरीकेकार है बॉईल करने का उसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा इसके अंदर। ठीक है, हम कुछ कॉल्स का सिलसिला लेते हैं और SMS भी हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। निगरान शुरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तशरीफ ले आए हैं, तो मसाइल का हल सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। भाईजान, मेरे साथ एक मसला है यार। मैं मतलब हाजी इमरान अत्तारी साहब से एक मसला पूछना चाहता हूँ। मसला ये है कि मैं जब भी शराब वगैरह छोड़ के, ये मकसद है जो गुनाह के काम छोड़ के तौबा करता हूँ, तो फिर उसके बाद नमाज पढ़ता हूँ, मैं बीमार हो जाता हूँ, तो मेरी रोटी वगैरह ये सब बंद हो जाती है। अभी मैंने नमाज स्टार्ट की थी, तकरीबन 10-15 दिन पड़ी, तो अभी जो मेरे साथ ये मसला है कि मेरा कभी रोटी भी भूख नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं, फिर दोबारा बीमार हो गया। इसका कोई मसला है, कोई हल हो तो बताए। तौबा करके इबादत करते हैं तो बीमार हो जाते हैं। शराब का भी तस्करा किया है। हाँ कि शराब छोड़ता हूँ, तौबा करता हूँ और फिर उसके बाद जब रूटीन लाइफ में जो है होता हूँ तो मुझे भूख जो है वो नहीं चलती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मैं जो आपका मसला समझ सका हूँ, थोड़ा सा मेडिकल रिलेटेड भी मुझे लग रहा है, क्योंकि शराब के अंदर जो खराबियां हैं और इसके अंदर जो मेडिकली डिसएडवांटेजेस हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जिनकी वजह से अंदर के सारे मामलात और आज़ा तबाह बर्बाद हो रहे होते हैं, तो जब आप शराब छोड़ेंगे तो मेरा ऐसा गुमान है कि वो अंदर से एक चीज़ जो है ना वो नीड करेगी, तलब करेगी, और जब आप उसको नहीं देंगे तो वो उसका एक अपना साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी आ रहा होता है। ये पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है। इससे आप जो ये जो थोड़ा बहुत जो आपको तबीयत का मसला लग रहा है, नहीं, असल में तबीयत यूँ समझिए कि ये वो तकलीफ है जो इंजेक्शन लगने की तकलीफ होती है। इंजेक्शन की तकलीफ होती है, मगर उस तकलीफ के अंदर एक शिफा और राहत छुपी हुई होती है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि आप इसको सीरियस ना लें, बल्कि ये यूँ समझिए कि ये जितना आपको इब्तदाई प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये वो आदतें निकल रही हैं। वो यूँ समझिए कि जब वॉमिटिंग होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वॉमिटिंग अंदर की बहुत गंदगियां लेकर निकल रही होती है। तो इसको यूँ समझिए कि ये एक आपकी सेहत के लिए गोया कि एक अच्छा उम्मीद है कि साइन होगा, और आप अपनी तौबा पर डटे रहें और इस गंदगी और नापाकी की तरफ हरगिज ना जाएं। कि शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है, ये बुराइयों की माँ है, और इससे ना सिर्फ यूँ समझिए कि ये खाली ये बुराई कि जिसको हम कहें कि अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी तो है ही और सख्त बुराई है और बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा है, मगर इसके जो तिब्बी यानी मेडिकली और फिजिकली जो लॉसेस हैं, जो नुकसानात हैं, वो इंतहाई तबाहकुन हैं। आज इसकी वजह से कई जिगर के मरीज हैं और कई गुर्दों के मरीज हैं और कई मैदे के मरीज हैं और कईयों की दिमाग खराब हो गए, कईयों की आंखें चली गई हैं, कई मोहताज हो गए, कई बेरोजगार हो गए, कई लाचार हो गए, कईयों के घर तबाह हो बर्बाद हो गए इस बदबख्त और मनहूस शराब की वजह से। तो अल्लाह आपको आपकी तौबा पर इस्तिकामत दे, अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा भी दे और तौबा पर इस्तिकामत भी अता फरमाए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इस टेम्परेरी तकलीफ को बर्दाश्त करें और देखें इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपको रब की रहमत से राहत मिलेगी
آپ با کثرت یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں، یا قویو یا قویو یا قویو پڑھتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے با کثرت، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، با کثرت پڑھتے رہے اور جتنا اللہ توفیق دے درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ میرے آقا پر درود کی مٹھاس آپ کی اس بیماری کی کرواہٹ کو ختم کر دے گی، میرے رب کی رحمت شامل آ رہے ہیں۔ بالکل ہمت پہ رہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، میسج ہے کہ بھائیوں میں لڑائی رہتی ہے۔ اب آپ ایک عرصے سے یوں سمجھے کہ گزشتہ 1.5-2 مہینے سے سلسلہ کر رہے ہیں فیملی میٹرز، تو اس میں اگرچہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں اور یہاں بھی لوگ آپ سے اسی طرح کا جو ہے وہ اپنا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو اس کا حل؟ اصل میں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عمر نہیں بتائی ہے۔ اچھا، کہ 2 بھائیوں میں جو جھگڑا ہو رہا ہے تو 2 بھائیوں کی عمر کتنی ہے؟ 2 کا تذکرہ نہیں ہے بھائیوں میں؟ جب بھائیوں میں تذکرہ ہے تو عمریں کتنی ہیں؟ یہ نہیں ہے۔ اب یہ بچے لڑ رہے ہیں یا بڑے لڑ رہے ہیں؟ یہ شادی شدہ لڑ رہے ہیں کہ غیر شادی شدہ لڑ رہے ہیں؟ یہ ایک کاروبار میں رہنے والے لڑ رہے ہیں یا ایک روزگار ہے اور ایک بے روزگار ہے وہ لڑ رہے ہیں؟ تو اصل ہوتی ہے، ایک تو عمروں کے ساتھ جو بچے لڑتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کو اتنی لفٹ نہیں کرانی چاہیے، یہ بس سمجھاتے رہے، محبت کرواتے رہے، یہ اسی طرح بچے کودتے کھیلتے لڑتے جھگڑتے، مطلب یوں چیختے چلاتے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ بری بات جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ بڑے چلا رہے ہوتے ہیں، اور اچھا بڑے اتنے چلا رہے ہوتے ہیں، ماں اسپیشلی چلا رہی ہوتی ہے، اتنی چلا رہی ہوتی ہے کہ بچے اس کی چیخو پکار کے اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں کہ بعد میں سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ ماں چلا بھی رہی ہے کہ نہیں چلا رہی ہے۔ تو یہ پھر اس کی ماں، ان کی ماں شکایت کرتی ہے کہ میری سنتے نہیں ہے۔ اب سنتے نہیں، اب تو چیخ بھی نہیں سن رہے، یہ کہو، کیونکہ آپ نے ان کو چیخ بہت زیادہ مارو نا تو چور بھی یا مجرم بھی جو ہے نا وہ عادی مجرم بن جاتا ہے، وہ مار سے ڈر ہی نہیں لگتا ہوتا ہے، بھائی اب 2 پڑیں گی نا، کھا لیں گے، ویسے ہی 4 تو ویسے کھانے کا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک تو یہ، اب رہ گئی بڑوں کی جھگڑے، تو بڑوں کے جھگڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ سبب دیکھا جائے، بچوں کی وجہ سے بھی بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بیویوں کی وجہ سے بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک خاندان کا کیس آیا، وہ چند بھائی تھے، میں تعداد بھی نہیں بتاتا تھا کتنے تھے، وہ چند بھائی تھے۔ ان بھائیوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر میں بس جھگڑا بہت ہے اور بے سکونی بہت ہے۔ تو جب اس کی تھوڑی سی معلومات حاصل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جب گھروں میں جاتے ہیں نا کام کاج سے آنے کے بعد، تو ان بیچاروں کی جو بیویاں ہیں یہ پورے دن کی کہانیاں سناتی ہیں، اور وہ اپنی نندوں کی، نہ بھاوج کی، یہ سب کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اور وہ شادی شدہ بھائی ہو تو ظاہر تھا سب کی بھابیاں، وہ سب ایک ساتھ، کچن ایک تو یہ سب ایک، تو پھر یہ ہوتے ہیں مسئلے، پھر بچے ایک ہی گھر کے اندر، بڑا گھر ہو تو یہ مسئلے۔ تو پھر میں نے ان کو حل بتایا کہ یار آپ مہربانی کر کے اپنے گھر والوں کو ذہن دو کہ بھائی ہم آتے ہیں تو کیوں غیبتیں، چگلیاں، تہمت، ابھی آپ کے گھر کے مسائل ہیں، نپٹ لیا کرو، دل بارہ کیا کرو، ورنہ تو اب اصل میں ہے یہ کہ جب انسان سنتا رہتا ہے نا، لاکھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، ذہن کے اندر سامنے والے کے لیے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اچھا پھر جب بھائی جائے گا، یار تمہارے یار وہ بیوی نے یہ بول دیا تھا، بتا تو تیری بیوی کو سمجھانا، وہ میرے دماغ کھا رہی تھی، اصل مسئلہ تو تیری بیوی کا ہے۔ اب وہ یہ تیری بیوی نے میری بیوی کے چکر میں جو ہے نا گھر بالکل وہ آگ کا گودام بنا ہوا ہوتا ہے، اتنی تپش ہوتی ہے پھر گھر کے اندر۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے دل ملے ہوئے ہوں، ورنہ ایسی صورتحال کے اندر گناہ سے بچ کر آدمی پھر تھوڑا تھوڑا فاصلے سے ہی رہے نا، اس میں بھی بہتر، کیونکہ یہ جو جھگڑے نا جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ وہ جھگڑے ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹینشن، بلڈ پریشر، ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، فالج، لقوہ، شوگر، یہ 8 تو میں نے خالی گنتی کروائیں، اس کے علاوہ باقی ڈاکٹر زیادہ بتائیں گے۔ یہ اتنے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا انزائٹی آج کل جو آپ لوگوں نے نیا ورڈ نکالا ہے میڈیکل نے،
हालांकि पुरानी चीज है, इसको एंजाइटी बोल दिया तो और खुश हो जाता है, इंग्लिश बीमारी लगी है, ठीक है, एंजाइटी थोड़ी इंग्लिश बीमारी लगती है, हालांकि ये बहुत देसी बीमारी है दिमाग का मसला है आदमी का, तो इसको एंजाइटी कहता हूँ। ये भी नए नए नाम है, तो डॉक्टर भी निकाल दे रहे थे कभी कभी इंग्लिश बीमारी लगी है, आदमी को बोलने में भी अच्छा लगे मेरे को एंजाइटी है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह शिफा अता फरमाए, खुश तो कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। इसमें हाजी साहब आपने जो फरमाया कि शोहर जो घर में जाता है, खातून जो है बेगम साहिबा जो है वो तमाम चीजें बता रही होती है, तो बेगम साहिबा किसको बताएं अगर शोहर को ना बताएं? जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, इसका रब सुनता है, इसका रब जानता है, इसका रब देखता है, और इसका रब ही है जो इनके हालात बदल सकता है। ये शोहर बदलने जाता है ना तो कुछ और ही बदल जाता है। अपने रब की बारगाह में अर्ज करे, वो कल्बों को फेरने वाला है डॉक्टर साहब, वो है वो उसकी बारगाह में तो मेरे आका ने ये दुआ की, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ये दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित रख। वो कल्बों को फेरने वाला वो है, कल्ब उसके दस्ते कुदरत में। बीवियां जब अपने शोहरों से इस तरह की बातें करती है ना हुजूर, इससे घरों का सुकून खराब ही होता है। यानी बहुत रेयर केस कि जिसके बारे में ये समझ जाए कि ये इन्वॉल्व होंगे तो झगड़ा नहीं होगा बल्कि कुछ मतलब बेहतरी आ जाएगी। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना चाहिए ना औरत के दिमाग में, मतलब कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका घर को सुकून, अमन, प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना के रखना, और अपने बच्चों की इस्लाम दीन के बारे में तरबियत करते रहना, और अपने शौहर के मामले में अमानतदार, दियानतदार और पाकबाज रहना। और इस तरह की इसकी वो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस माशरे की यूं समझिए कि जो फ्यूचर है, जो एक मतलब बच्चों के ताल्लुक से ले ले, मतलब बच्चे बड़े होते हैं ना, इसका मुस्तकबिल अल्लाह ताला ने इन औरतों के सिपुर्द किया हुआ है कि इनकी अच्छी तरबियत करे। तो डेफिनेटली क्या, जैसे कि पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन जरूरी है ना, तो बच्चों की तरबियत के लिए ये क्या कहते हैं, घर जरूरी है। अच्छा, दुनिया का इस वक्त लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुनिया का जो वर्ल्डली एजुकेशन का सबसे हाई फाई और वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड और जो स्कूलिंग सिस्टम रहा, मैं वर्ल्डली बात कर रहा हूँ, दुनियावी तालीम के तारुफ से बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा समझ में आ जाती है बात। वो दुनिया का जो सबसे ज्यादा जो फेमस और जिसको दुनिया में सक्सेस कहा जाता है स्कूलिंग जो सिस्टम है, वो फिनलैंड का है। ठीक है, फिनलैंड का स्कूलिंग सिस्टम ये दुनिया का सबसे मशहूर और मकबूल और कामयाब कहलाता है। मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बात नहीं कर रहा उससे, तो वो कहलाता है। और उसकी तालीम की एक वजह यह है, जो रीजंस बयान किए गए, कि वो 6 साल से नीचे बच्चों को लेता ही नहीं है स्कूल में। 6 साल तक सिर्फ बच्चे घर में रहते हैं, और घर में इनके वालिदैन और जो फैमिली मेंबर है ना, वो इनको एजुकेट कर रहे होते हैं। और आपको सुनकर हैरत होगी, 13 साल की उम्र से इम्तिहान शुरू होता है, इससे नीचे एग्जाम ही नहीं है बच्चों का स्कूल के अंदर। ग्रीन करिकुलम बोलते हैं इसको। ये बहुत सारी इसके मतलब वो चीजें हैं। तो अब चूंकि मतलब हमारी दावत इस्लामी की भी एक स्कूलिंग, इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है दारुल मदीना के नाम से, तो दुनिया भर की मालूमात का कुछ ना कुछ इस मामले में लेने का एक निज़ाम होता है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा था कि ये औरत है डॉक्टर साहब, ये औरत है, औरत की ये असल जिम्मेदारी वो ये है, अगर ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, यकीन माने ये खुद खुश, इसके घर में खुश और सब खुश। तो लेकिन ये चूंकि घर में ये बेचारी ये इसको हमारे रहवाता नहीं है, और ये आप वाला अब जुमला है कि यार मैं आपको ना बताऊं तो किसको बताऊं। अच्छा, अब शोहर साहब अगर खाली चुपचाप सुन लेना तब भी मुसीबत है, अब जवाब तो दो। अरे भाई, सुनने की बात थी, बोलने की बात थोड़ी कोई थी, क्योंकि जब जबान चलती है ना तो फिर मसले चलते हैं। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि ये जो झगड़े अब ये भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, पार्टनरशिप में झगड़े हो जाते हैं कि तेरा नफा कम मेरा नफा ज्यादा, मैं मेहनत कम करता हूँ तू मेहनत कम करता है, मैं दुकान पर जल्दी आता हूँ तो दुकान पर देर से आता है, बेरोजगार होगा तू खाली रोटियां तोड़ता है, देर तक सोता रहता है, मैं कमाता रहा हूँ, मैं लाता रहा हूँ,
یہ ریئلٹی نہیں ہے، مطلب وہ ایک میں شخص ہے. جھگڑوں کی وجہ بیان کر رہا جی. ہوں، میں جھگڑوں کی وجہ بیان کر رہا ہوں. کیا اور کرے؟ بیماری ہو یا جھگڑا ہو، ہم. دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ اس کا سبب دور کیا جائے. آپ سبب دور کریں تو جھگڑا دور ہو جائے گا، سبب دور کریں تو بیماری دور ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ نے گفتگو کے دوران ایک جملہ کہا کہ گھر میں جو سکون ہے یہ مطلب عورت کی ذمہ داری ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یعنی مرد ہے وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر آیت کریمہ یاد آ جائے، الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر. آگے کیا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ہاں، ان بعض کو بعضوں پر فضیلت دی. بیما، وبما انفقوا من اموالهم یہ تم پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور آگے فالصالحات قانتات. اب آگے عورتوں کی تعریف کی گئی ہے کہ کون سی عورتیں اچھی ہیں اور ان کی مطلب خصوصیات بیان کی گئی ہیں. تو مرد کے افضل ہونے کی یا افسر ہونے کی ایک وجہ قرآن کریم یہ بیان کی کہ یہ تم پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. صحیح. تو ایک سسٹم ہے کہ مرد باہر رہ کر کماتا ہے اور عورت گھر میں رہ کر اپنے گھر اور پورے نظام کو چلاتی ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بھی الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں اور ان کی سوچیں الگ الگ بنائی ہیں، ان کا نیچر الگ الگ ہے، یہ ساری چیزیں الگ الگ ہے. تو ان کی جو رسپانسبلٹی ہیں اور ان کی جو لائف جاب ہے، بھائی میں یوں کہوں کہ ان کی جو لائف جاب ڈسکرپشن، وہ جے ڈی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ سب جدا جدا ہے. تو ان چیز کو سمجھیں گے تو عورتیں اگر اس طرح اپنے گھر میں رہیں گی نا اور برداشت کریں گی تو رب نے چاہا تو ان کے برداشت کی وجہ سے گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا میری اسلامی بہنوں کو، اپنی اسلامی بہنوں کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جب خدا نہ خواستہ بھائی آ کر بھائی کی شکایت کریں نا تو آپ بولو کہ بھائی ہے، چھوڑ دو یار، بھائی ہے، بہن ہے، ابو ہیں آپ کے، امی ہیں آپ کی، ان کے بارے میں نہیں آپ اس طرح بولا کریں. یہ بس آپ معاف کر دیا کرو. یہ اسلامی بہنیں کہیں اپنے گھر کے اندر. اب یقین مانے آپ خود آپ کی اپنی زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. بلکہ اللہ کی رحمت شامل ہے تو آپ کی اگر عمر بڑی ہو گئی اور اگر آپ تھوڑی بڑی عمر کی کوئی بوڑھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار اور سپورٹ پیدا کر دے گا. میسج شامل کرتے ہیں کہ کسی کا میسج ہے کہ میرے شوہر کو گرمیوں میں جو ہے نا وہ پیلیا یرقان ہو جاتا ہے. اللہ شفا عطا کرے پیارے حبیب کے صدقے میں. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہوگی اس کی گرمیوں میں؟ اب بات یہ ہے کہ ہر گرمیوں میں ہوتا ہے اور اگر فریکوینٹلی ہوتا ہے تو پھر تو ریزنز دیکھنی پڑیں گی کیا وجوہات ہیں. آیا ان کا جو ہائیجینک کنڈیشن ہے، رہنے کا معیار ہے وہ سٹینڈرڈ کا ہے، یعنی پانی کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، غذا کے کوئی مسائل تو نہیں ہے. اور اگر 2-3 دفعہ ہو چکا ہے تو پراپرلی چیک اپ کروا لیں، ایک ڈیٹیل چیک اپ کروا لیں کہ کیا ریزنز ہیں. جگر کے حوالے سے اس کی انویسٹیگیشن کروائی جا سکتی ہے، لیبس وغیرہ کروائی جا سکتی ہیں کہ ڈیٹیل انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے نا وہ کروائی جا سکتی ہے کہ ریپیٹڈلی کیوں ہو رہا ہے یہ. اگر اس کے بعد کوئی کاز نہیں نکلتی ہے تو پھر اپنے صفائی ستھرائی کے ماحول کو جو ہے وہ دیکھ لیں، پانی بوائل کر کے پی لیں، اس سے صاف ستھرا استعمال کریں، کھانے کا استعمال پراپرلی کوکنگ کر لیا کریں، کھانے کا معیار جو ہے اس کو بہتر کر لیں، پکانے کا انداز ذرا بہتر کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پراپرلی جو ہے ان کا ایک چیک اپ کی ضرورت پڑے گی کہ ریزنز کیا ہیں، پھر ہی پتہ چل پائے گا. کوئی روحانی علاج بتا دیں. روحانی علاج ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر جب تک یہ رہتا ہے ان کا سلسلہ تو یہ پڑھ کر دم کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو جو ان کا پیریڈ ہے نا مرض کا، اللہ کے حکم سے وہ اس سے پہلے صحیح ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو. کچھ آپ فرمائیں گے؟ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں گنے کا استعمال جو ہے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ شوگر نہ ہو. جی. یہی ہے نا؟ ہاں. گنے کا استعمال اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح سے مولی کا سالن بنا کر کھایا جائے، مولی کو استعمال کیا جائے، کھیرا ہے، ککڑی ہے. اس میں یہ بھی اسباب ہو سکتے ہیں کہ جیسے بعض لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کے اندر کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہیٹ بڑھ جاتی ہے، یا اسی طرح سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبض کا مسلسل رہنا، تو یہ بھی فاسد مادے جب جمع ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے عرق گلاب بھی مفید ہے. اگر عرق گلاب آپ کے یہاں ملتا ہو تو وہ
अर्क गुलाब आधा कप और शरबत बजूरी, ये बहुत मशहूर है, किसी अच्छी कंपनी का आप ले लें, तो 3 चम्मच शरबत बजूरी के और आधा कप अर्क गुलाब का, इन दोनों को मिक्स करके सुबह भी इस्तेमाल करें और शाम भी इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप शिफा अता फरमाए, कॉल अल्लाह शामिल करें। सारे मरीजों पर रहमत की नजर फरमाए। आमीन। कॉल। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, निगरानी शुरा का बहुत ही प्यारा सिलसिला, मसाइल का हल। प्यारा निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि हुजूर, मेरे मदनी मुन्ने का नाम शेख इदरीस अत्तारी है, ये तकरीबन इनकी उम्र 2 साल है। ये मोबाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, यानी मोबाइल को वो ज़्यादा तलब करते हैं, तो इस मसले का हल अगर इरशाद फरमा दे तो मदीना मदीना। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आपके बच्चे को आपकी आंखों की ठंडक करे। अब 2 साल का बच्चा आज खुद तो मोबाइल का आदी नहीं बना होगा, पहले इसे रोता हुआ चुप कराने के लिए या इसको मसरूफ करने के लिए मोबाइल दिया गया होगा। डेफिनेट अंडरस्टूड सी बात लगती है कि 2 साल के बच्चे को मोबाइल का सेंस कहाँ से आएगा, तो उसको दिया गया होगा और अब समझ आ गई होगी कि अब इसको कान में, आंख में या कोई सी भी किस्म का नुकसान हो सकता है या मोबाइल का कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, तो अब इसको आदत हो गई है। जैसे दूध पीने के बच्चे को आदत हो जाती है तो वो दूध पीता है, मांगता है, रोता है, जिद करता है, तो भूख लगती है तो खाना मांगता है, तो अब इसको मोबाइल की भूख लगती होगी तो ये मांगता होगा। तो जब इसमें इसको ऑल्टरनेट दें, आप कुछ नहीं देंगे तो ये बेचारा फिर ये रोता रहेगा और चीखता चिल्लाता रहेगा। इसको कोई ऑल्टरनेट दें, कोई ऐसा मतलब के इक्विपमेंट अल्लाह करे मिल जाए वो दे दें जिसको मतलब वो देखता रहे और उसके वो मेडिकली नुकसानात ना हो। यानी बच्चा, याद रखिएगा, मैंने पिछले भी कई प्रोग्रामों में अर्ज किया है कि बच्चा हो या बड़ा हो, अगर आपको एक आदत छुड़वानी है ना, या अगर उस आदत को लत कहते हैं, वो आदी हो गया उस आदत का, अगर वो छुड़वानी है तो उसके साथ उसका कोई ऑल्टरनेट जरूर दिया। तो इसमें वो आदत छुड़ने में जो है ना एक मतलब एक अच्छा तरीका इख्तियार हो जाता है। तो बच्चे को ऑल्टरनेट दें। अब बच्चे को ऑल्टरनेट क्या दें ये अब देख लें। तो कोई बच्चा बजती आवाज, टक 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 टक, जैसे मैं उम्मूमन ये मिसाल देता रहता हूँ, आवाज आ रही है, बजती आवाज। अब ये म्यूजिक तो नहीं है, बजती आवाज म्यूजिक नहीं बजा दीजिए यार, ये तो बोला था जो बच्चा हुआ वो चला देना। तो ये बजती आवाज हो, बच्चा खुश हुई है, अब यूं बजा दे रहे हैं, बच्चे को मजा आ रहा होगा कि इसको एक आवाज आ रही होती है। ये साइकी है, ये बच्चों की एक साइकी है। बच्चा को कलरिंग में मजा आता है कि कोई ऐसा कलर घूम रहे हो तो ये होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पहले क्या माए, अब तो पता नहीं क्या हाल है, वहां बच्चे को लिटाकर वो पंखे के ऊपर दुपट्टा या चादर वगैरह डालकर हल्का सा पंखा चलाकर, जैसे बिल्कुल जैसे वो पंखा जैसे मरा सा चल रहा होता है, तो ऐसा चला है तो बच्चा जो कपड़ा देखता रहेगा। तो ये बच्चे की साइकी के उसको कोई ना कोई मूवमेंट, कलरिंग, साउंड, ऐसी कोई चीजें मिलेंगी ना तो ये होगा। तो ऑल्टरनेट आपको देना पड़ेगा, और ऑल्टरनेट वही दीजिएगा जो एक तो गुनाह ना हो, अल्लाह की नाफरमानी वाला अमल ना हो, और इसको फिजिकली नुकसान ना पहुंचाता हो। मोबाइल से तो मेहरबानी करके आप दूरी रखिएगा। थोड़ा सा शायद हो सकता है कि जिद करेगा, लेकिन फिर सेट हो जाएगा, क्या करेगा जिद करते करते भी। ये मेरी दरखास्त है आपसे। अल्लाह की रहमत से आप दादा भी हैं और नाना भी हैं, आपके घर में भी इस उम्र के बच्चे जो है वो हैं और कुछ बड़े हुए, तो आपने भी कभी इनको इस तरह कभी? मैं तो पर्सनली तो मोबाइल का देने का वो मोबाइल का नहीं, ये जो चीजें आपने बयान की तो करता था। अभी ऐमन आ जाती है, ऐमन ये फेंकता तो ऐसा भागती भागती आ जाती है, फिर इसको लेकर बैठी रहेगी या कोई और चीज पकड़ेगी। ऐमन हामिद की जो बेटी है, अब वो थोड़ी मतलब माशाल्लाह साल से ऊपर निकल गया उसको, तो वो थोड़ा बहुत चल भी लेती है और तो फिर आ जाती है यहाँ वहाँ। तो अभी मिकदाद जो बगदाद रजा के, वो तो अभी गोद वाले ही हैं, तो उनका इतना इश्यू नहीं है। लेकिन जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, अच्छा तो बहुत लगता है, चला चला चला, फिर चल चल के जहाँ जहाँ जा रहा होता है ना, तो फिर पता है किचन में घुस गया, तो इधर चला गया, तो दराज खोल के खड़ा हो गया। अब जो मसला होता है ना, अच्छा बहुत लगता है, फिर परेशानी भी बहुत होती है। तो ऐसे में बच्चे को चाहिए होता है। हमारे घरों में ये शायद निज़ाम नहीं है, मैं बच्चों वाले घरों के लिए कह रहा हूँ,
बच्चों को ना कोई चीज दे दो, बस ये बैठे, इनको कुछ एक्टिविटी देनी पड़ेगी। ये उठ गया है, अब क्या करें। जब बात बच्चे होते हैं मेडिकली तौर पर वो बैठे रहते एक जगह पर, तो उनके माँ बाप भी शिकायतें करते, बोलता नहीं है, चलता नहीं है, उछलता कूदता नहीं है। अच्छा, फिर अगर ये ज्यादा बोलता है, ज्यादा ये बहुत बोलता है, बहुत उछलता कूदता है, ये बैठता नहीं है, तो हमने 9-10 में एक सबक पढ़ा था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। तो अब देख रहे ये बच्चे रौनक होते हैं। अल्लाह ताला आपके और हम सब के बच्चों को नजर बद से बचाए, आमीन। तो ऑल्टरनेट के साथ रहे तो आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी यूं चलते रहेंगे। हम चूंकि लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं, मैसेज आया कि बारन मैसेज आया, आपके हाथ में जो तस्बीह है वो मुझे दे दें, मैं रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा। दुआ करें। कॉल चलाएं। हाँ जी इमरान साहब, मेरा कुछ मेडिकल मसला है। मुझे किसी हकीम साहब ने बताया था कि आप जो है खजूर का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह दर्द में अफाका होगा। तो मैं तकरीबन 4 साल से खजूर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वाकई फ़ायदा भी हुआ है। पहले मेरे जोड़ों में दर्द रहता था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दर्द के अंदर बिल्कुल दर्द समझने ख़त्म हो चुका है जोड़ों का। मगर अब सुबह में उठता हूँ तो पाँव के तलवों में दर्द होता है और एड़ियों में दर्द होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है कोई टेबलेट इस्तेमाल करूँ। तकरीबन 4 साल हो गए कोई टेबलेट इस्तेमाल जब से नहीं की, जब से खजूर का किसी हकीम ने मशवरा दिया है। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज ये करूँगा कि मुझे कोई ऐसी हकीमी हिकमत वाली कोई जड़ी बूटी का बताएं जिसको मैं इस्तेमाल करूँ तो दर्द मुकम्मल ख़त्म हो जाए। मुझ में कमज़ोरी बहुत है, ये कमज़ोरी की वजह इसकी क्या है, क्या डॉक्टर को मुझे दिखलाना पड़ेगा? मगर मेरा मसला ये है कि मैं डॉक्टरी दवा से जो है दूर भागता हूँ। आप मेरा ये मसला हल कर दें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और कोई हिकमत वाली दवा आप मुझे बताएं तो मुझे उससे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। डॉक्टर का कहकर आप हिकमत की दवा मांग रहे हैं, नाराज ना हो जाइए, हम जड़ी बूटी नहीं देते भैया। ये जड़ी बूटी वाले डॉक्टर साहब के करीब बैठे हुए हैं। आप खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें मदीना जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाए। और एडी के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता हूँ, फिर हमारे खलील भाई देखें कि आप वो दवा तजवीज़ फरमाते हैं। मेरी कल चंद दिनों पहले ही एक डॉक्टर से किसी की एडी के मौजू पर मशवरा बातचीत चल रही थी, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, अब ये 2 डॉक्टर और बैठे हुए हैं, एडी के दर्द की कोई, वो पेन किलर अलग है लेकिन एडी के दर्द का यूं कोई इलाज नहीं है। ये एडी जो है ना, ये बस इसकी टेबलेट दे देते हैं, वो टेबलेट समझे कि दर्द की होती है, पेन किलर टाइप की चीजें होती हैं, मगर ये उसका उस प्रॉब्लम का हल नहीं है। उस एक तो चीज है कि बीमारी हो गई, अब उसके वजह से एक दर्द हो रहा है, तो वो दवा से वो दर्द तो दब जाएगा लेकिन वो चीज खत्म नहीं होगी। तो मेडिकली तौर पर जो मुझे समझाया गया है, बताया गया है, वो ये है कि इसकी मतलब इसका एक इलाज है, और ये इसके शूज और इसकी चप्पल और इस तरह की चीजें आती हैं जो बनती हैं कि ये एहतियात होती है कि अब एडी को ये किस तरह मतलब कवर्ड करना होता है शूज और चप्पल वगैरह के जरिए। और ये एक मेडिकली ये मेडिकेटेड शूज इसको आप कह लें, है ये भी थोड़ा सा मतलब कि वो नाज अंदाज वाला काम, और पैसे भी लगता है ठीक ठाक लेते होंगे। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर बाज़ जगहों पर ऐसे मेडिकेटेड बने हुए हैं कि जहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसी फिजियोथेरेपी टाइप की चीज़ें की जाती हैं जिससे वो एडी के दर्द को या इस तरह के दीगर दर्द का इलाज किया जाता है। इसमें मेल के लिए है, फीमेल के लिए होती हैं। ये है मेरी जो मालूमात है मैं वो अर्ज कर रहा हूँ। मैं कराची के लेवल पर बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया में कहाँ क्या है ये मेरे इल्म में नहीं है। तो ये तो चंद चीज़ें थी। फिर ये कि आराम पूरा कर लेने से भी, ये मैं अपने तजर्बात अपने मुशाहिदों की बात कर रहा हूँ, आराम पूरा कर लेने से भी फ़र्क पड़ता है। आप अगर चप्पल पहनकर चलने की कोशिश करें, एक आरामदेह चप्पल ले लें और चप्पल पहनकर चलने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि इससे भी आपके एड़ी के दर्द में फ़र्क हो। यानी अगर एहतियातें करने से, परहेज कर लेने से अगर बीमारी दूर होती हो ना, तो फिर हिकमत वाली दवाओं से भी बंदा बचने की कोशिश करेगा। दवा फिर भी दवाई होती है, चाहे वो हिकमत की हो या एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की हो। और कोई ऐसा वजीफा ले लें जो दम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के रूहानी इलाज में एक धागा डोरी दी जाती है, काली डोरी होती है,
اس کو دم کر کے دیا جاتا ہے. تو اس کے بھی فوائد الحمدللہ مجھے پتہ چلتے ہیں کہ اس کے فوائد ہوتے ہیں کہ ہاتھوں میں پرابلم ہوتا ہے یا پاؤں میں پرابلم ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے تو کالا ڈورا ہمارے یہاں پڑھ کر دیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ ہے، پیسے نہیں لیتے دعوت اسلامی والے، تو یہ دیا جاتا ہے. تو ایسا کو روحانی علاج کر لیے. میں نے چند چیزیں اپنی طرف سے عرض کی ہیں، اس میں اگر ڈاکٹر صاحب کچھ پلس کرنا چاہے تو کر دیں، مائنس کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر خلیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، اور کوئی دم وغیرہ حضرت ارشاد فرما دیں گے. اس میں ایڑی کے حوالے سے جو بات کی، 2-3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں ایڑی میں درد کی، کہ جیسے آپ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ چپل وغیرہ پہن رہے ہیں کیا ہے وہ اسٹینڈرڈ کی ہے یا کہ نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چپل اتنی گھس چکی ہوتی ہے کہ وہ ڈس بیلنس ہو رہا ہوتا ہے پیر، جس کی وجہ سے آپ کو ایڑی میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. یا پھر چپل ایسی ہوتی ہے جس کی ہیل بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ڈپ ہوتی ہے، اندر دب جاتی ہے، تو وہی چلائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایڑی میں تکلیف ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہیل والی چپل پہنتے ہیں، اس کی وجہ سے تکلیف. تو ایک بنیادی چیز ہے، پہلے اس کو نوٹ کر لیں. پروفیشن بھی نا ہاں کیا کرتے ہیں، زیادہ دیر کھڑے ہونے سے. ایگزیکٹلی، یہ بھی ایک ریزن بہت خوب، ہو بہت جاتی ہے اس کے اندر کہ کام اگر کھڑے رہنے کا زیادہ کام ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اگر ننگے پیر کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں گے کتنے. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سمجھ آ جاتی ہے یا بولنا سیکھ جاتے ہیں تھوڑا بہت. یہ ضرور میں عرض کروں گا تمام دیکھنے سننے والوں کو کہ خود اللہ آپ کو اور ہم پر، اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہم پر رحمت ہو. یہ جو پرابلمس یا ڈیزیز یا مسائل یا بیماریاں آتی ہیں نا، مہربانی کر کے اسپیشلی بیماری کے تعلق سے سب سے پہلے جو آپ بیمار ہیں، میں آپ بیمار آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یا آپ کے قریب کا جو نمائندہ ہے نا اس سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو بیمار ہے نا، سب سے پہلے اس بات پر غور کرے کہ میں بیمار ہوا کیوں. یہ تو اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مہربانی کر کے اس سبب کو پہلے ڈھونڈے، غور کریں ایسا کیا کھا لیا، کہاں چل گیا، ایسا کیا ہو گیا، کہاں بیٹھ گیا، کیا چیز اٹھا لی تھی، کس کروٹ سو گیا تھا. سبب کو ڈھونڈے اور سبب کو دور کریں. دوا جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں کہ آپ پہلے سبب کو ڈھونڈیں، نمبر 1. سیکنڈ، سبب کو دور کریں. سبب ڈھونڈا، یہ وجہ تھی، اب وجہ کو دور کریں اور ویٹ کریں کہ یہ وجہ دور کرنے سے فرق پڑنا چاہیے. اس کے بعد پھر علاج جیسے دوا وغیرہ کی طرف جائیں. میرے رب کی رحمت شامل آ لے تو آپ کو نیکسٹ بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ورنہ دوا کھاتے رہیں گے اور وہی بے احتیاطی کا سلسلہ جاری رہے گا تو دوا آپ کو ٹیمپریری طور پہ تو ریلیکس موڈ میں تو لے جائے گی، لیکن آپ کو پھر دوبارہ اسی طرف آنا پڑے گا. پھر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، گردے پر تو فلاں پر یہ اٹیک کرتے رہتی ہے. تو یہ ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحبان جو فرماتے ہیں نا، یہ کہتے رہتے ہیں، ہمارے حکیم صاحب بھی کہتے ہیں، یہ روحانی علاج، یہ کہیں نوٹ کر لیا کریں اور یہ اپنے گھر میں اپنی فیملی ممبر کے اس کا پریکٹیکل کیا کریں کہ یار یہ احتیاطیں کر کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. میں ذاتی طور پر عرض کر رہا ہوں، میں نے اس کے ذاتی اپنی زندگی پر، اپنی فیملیز پر میں نے اس کے تجربات کیے ہیں، جو آپ دیکھ کر، سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر، کہ الحمدللہ مجھے پرسنلی میری ذات میں اور میری فیملی میں مجھے فوائد ملے ہیں. اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں سب سے بنیادی وہی، ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ایڈی کا ہو جائے پھر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یہ 3-4 بنیادی فزیولوجیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریزن ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے 2 بڑی ریزنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہیل کے اوپر جو ہے، جو آپ کی ہڈی ہوتی ہے اس پر بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہڈی نمایاں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے وہ تکلیف ہوتی ہے. وہ ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ وہ وجوہات نہیں ہے. جب وہ وجہ ہوتی ہے تو پھر اس میں وہ چیز کام آتی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ شوز وغیرہ بنتے ہیں، اس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے. اگر اس کے اندر اسپر وغیرہ بنا ہوتا ہے تو پھر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا کے جو ہے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے. وہ ریزنز کی وجہ آ رہی ہے. اگلی ریزنز جو ہوتی ہے وہ یورک ایسڈ وغیرہ جو ہے وہ عمومی طور پہ بڑھ جاتا ہے. خوراک کی وجہ سے غذا ایسی استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ جس کی وجہ سے آپ کی یہ پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ اس ڈائٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یورک ایسڈ کو یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی ایڑی میں درد ہوتا ہے. یورک ایسڈ کو اگر نارمل کر لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کی کنٹرول میں آ سکتی ہیں. بنیادی چیز وہی ہوتی ہے کہ جب تک وجہ کو آپ نہیں دیکھیں گے، اس وجہ کو نہیں رول آؤٹ کر کے ختم کریں گے، جب تک وہ پرابلم آپ کے ساتھ رہے گی. یورک ایسڈ کا بیسک علاج ایک پرہیزی طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ ریڈ میٹ سے بچیں. بڑے کے گوشت سے تو بالکل بچیں، ہو سکے تو چھوٹے کے گوشت سے بھی بچنے کی کوشش کریں. سبزی پر زیادہ ڈیپینڈ کریں، پیدل چلیں اور پانی زیادہ پئیں. یہ 4-5 احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو یورک ایسڈ ہوا نا وہ نیچے آ جائے گا. ہمارے یہاں پاکستان میں جو میڈیکلی جو فگر چلتا ہے کہ یہ کم ہے یا یہ زیادہ ہے، تو پاکستانی جو لیبورٹریز ہوتی ہیں اس کے حساب سے میں کروں گا آپ کا یورک ایسڈ 7 سے نیچے ہونا چاہیے.
اگر 7 اور یا 7 پوائنٹ سمتھنگ اوپر ہوا تو دیٹ مینس آپ کا یہ اوپر چلا گیا، مطلب آپ بارڈر لائن بھی کراس کر گئے. کوشش کیجئے کہ آپ کا یورک ایسڈ 6 اور 5.5 اور 6 کے آس پاس رہے تو ہیں ڈاکٹر صاحب یہ زیادہ بہتر ہے نا. لیبس کی ایک اسٹینڈرڈ یہی ہے، تقریباً 6.5 اپر لمٹ پہ آتی ہے، ہاں اور بعض لیب کی 7.1 پہ اپر لمٹ پہ آتی ہے. تو مختلف لیبس کی اپنی اپنی ایک ہوتی ہے. اگر ہم ہائٹ لیتے تو وہ 7 تک ہم لے لیتے ہیں کہ 7 تک تو آپ کا ہونا چاہیے. 3.5 سے آپ اسٹارٹ کر کے 7 تک لے کے آ سکتے ہیں. اگر 7 پہ بارڈر پہ لائن ہو گئے بالکل تھوڑی سی بھی احتیاطی آپ کو فوراً بارڈر پار کروا دے گی. بالکل اس کے درمیان میں آپ نے رہنا ہے. ٹھیک جی خلیل بھائی. جی قبلہ نگران شورا اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں تفصیلی کلام فرمایا ہے. تو انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کمزوری بھی ہے مجھے، جسمانی طور پہ کمزور ہوں، تو یہ پٹھے وغیرہ اعصاب وغیرہ کمزور ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہ کر لیں کہ اسگن ناگوری کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، یہ آپ لے لیں، اور دوسری چیز ہے دار چینی. یہ 2 چیزوں کو ہم وزن لے لیں، مثال کے طور پہ 100 گرام آپ لے لیں، اور ان کو پیس کر صبح اور شام 1 چمچ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا اس کا دوسرا انداز یہ ہے کہ دونوں چیزیں 6 گرام لے کر اس کو 1 گلاس پانی کے اندر ابال لیں، اور پھر جب آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ فائدہ محسوس کریں گے. باقی جو تفصیلی کلام ہوا ہے اس پر بھی آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی روحانی علاج اس کے لیے یہ ہے کہ چلنے پھرنے کا ہی کام، چلنے پھرنے کی وجہ سے ہی ایڑی میں درد ایک سبب بن رہا ہے. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس کا ورد جو ہے وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں سکون محسوس ہوگا انہیں. چلتے پھرنے کی وجہ سے ایڑی میں درد ضروری نہیں ہوتا. ہاں ایڑی میں درد چلنے پھرنے نہ، یعنی میں اپنا بتاتا ہوں. چلیں، میرا چلنے پھرنے کا کام نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کے سامنے ہی ہے، اتنا نہیں ہے. مشورے کرو، لکھو یا بیان کرو، یہ بھی آپ کے سامنے. میرے پہلے ایسا ہے ہی نہیں کہ میں بہت زیادہ چلوں پھروں. تو مجھے پچھلے دنوں ایڑی کا درد تھا، ڈاکٹر سلمان کو یاد ہوگا. اور آج اللہ کا شکر ہے میرے ایڑی میں درد نہیں ہے، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. تو بس یہی ہے کہ وہ سبب ڈھونڈیں کہ کیوں ہوا ایڑی کا درد. تو اگر چلنے پھرنے کی وجہ سے بھی ہو تو پھر اس میں بھی احتیاط کی جائے گی ڈیفینیٹلی. تو آپ نے جو وظیفہ دیا ہے وہ چلتے پھرتے کرنے کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یعنی ہر وقت. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا ماشاءاللہ غین سے ہے، غین سے یا غنیو یہ پڑھیں. اس نام پاک کی ایک برکت میں آپ کو بتاتا ہوں. جو یا غنیو کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیتا ہے. ماشاءاللہ کیسا ہوتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا. اب مالدار سے مطلب اس کو غنی کر دیتا ہے. آپ یوں سمجھے تو غنی کرتا. اب مالداری مال سے بھی ہے اور مالداری دل سے بھی ہے کہ اللہ کریم اس کے دل کو مال کی محبت سے ایسا بے نیاز کر دیتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ بات جو ہے دل کا غنی ہو جاتا ہے اور وہ مستغنی ہو جاتا ہے. یوں سمجھے مال کی محبت سے اس کو. تو یہ اس کے مختلف وہ شروحات بیان کی جائیں گی. تو پڑھتے رہ کر یا غنیو، بڑا برکتوں والا نام ہے اللہ کریم کا. گزشتہ سلسلے میں تو نہیں تھا، اس سے پہلے میں تھا. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ کرم فرما دیتے ہیں، آ جاتے ہیں روحانی علاج والے، لیکن اگر یہ نہیں بھی آئیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی ہیں، آپ وظائف بھی نہیں ایسا میں کافی نہ میں کافی ہوں نہ میں چائے ہوں نہ میں شربت ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا نا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ. تو یہ آپ اور ہمیں نا اکبر حسین، آپ اور ہمیں نا سن کر تھوڑا بہت بول لیتے ہیں. جی انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے سنا نہیں ہے. سنا ہوا آدمی سیکھے ہوئے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ سیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے زندگیاں میڈیکل کی فیلڈ میں گزار دی ہیں. وہ صبح دوپہر شام رات وہ حکمت جڑی بوٹیوں کے اندر وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑی اپنے پہنچ سکتے ہیں. یہ ان کا صبح دوپہر شام رات کام ہی ایک ہی ہے کہ یہ پڑھنا وہ پڑھنا. تو یہ ہوتا. تو ان کی اور ہماری کوئی برابری یا مقابلہ نہیں ہے. یہ اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ یہ کیمرہ تو تھوڑا بہت میں بھی پکڑ لیتا ہوں. کبھی بولنا تو نہیں آپ نے کیمرہ پکڑ لیا گھوڑو. تو یہ ہوتا ہے شروع میں جب مدنی چینل ہمارا جب نیا تھا تو کیمرے بھی پکڑتے تھے. یہ سوئچنگ مشین جو ہمارے پیچھے جو چلے، سوئچنگ مشین بھی استعمال کیا ہے، کیمرے بھی استعمال کیے.
تو یہ سب کیا ہوا ہے، لیکن اب یہ کیا وہ جیتے ہماری انگلش جو بائی برتھ انگریز ہے اس کی ہماری انگلش میں کہاں ایک جیسا ہوگا، یا جیسے سیکھا ہے، تو یہ فرق پڑتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، مدنی ماحول کی برکت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اچھا مدنی ماحول کی برکت سے میں یہ ضرور عرض کروں گا، میرے جتنے سننے اور دیکھنے والے دعوت اسلامی والے ہیں، میں ان سے عرض کروں کہ مدنی ماحول کی برکتیں جو ہے نا، یہ دراصل حقیقتاً یا روحانی طور پر یہ مدنی ماحول کے اندر رچے بسے رہنے سے ملتی ہیں. یوں سمجھیے کہ سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر بندہ سمندر کی موجوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جو موتی ہیں نا، وہ کنارے پہ بیٹھنے والے کو نہیں ملا کرتے، یا سطح پر تیرنے والے کو بھی نہیں ملتے. اوپر سے جو سوئمنگ کرتے رہتے ان کو موتی نہیں ملا کرتے، ان کو سوئمنگ میں تھکن ملتی ہے، تو تراوٹ ان کو بھی ملتی ہے، گیلے یہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو وہ خزانہ نہیں ملتا جو سمندر کی تہ میں موجود ہے. یہ یاد رکھیے گا. لہذا میری تمام تر میرے اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے، درخواست کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تہ میں جانا سیکھیں، اس کے اندر جانا سیکھیں اور ڈیپ ڈائیو کریں. پھر دیکھیں اللہ کی رحمت سے آپ کو کیسے کیسے موتی، خزانے اور نعمتیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہیں. تو یوں مطلب مدنی ماحول میں رچ بس جائیں. اب یہ کیسے آتے ہیں بھائی گہرائی میں؟ کدھر ہے اس کی گہرائی؟ اس کی گہرائی آپ کے یہاں ہونے والے 12 مدنی کاموں میں، اس کی گہرائی آپ کے اسلامی بہنوں کے ہونے والے 8 مدنی کاموں میں. ہمارے یہ مدنی کام تقسیم ہے 12، 8 اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، یہ معروف و معلوم ہے جو ہمارے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. اور اس کو آپ اوڑھ لیں، صرف مدنی چینل چلے اور یہ سارے کام کریں. ماشاءاللہ یہ اس کی گہرائی میں نا، اس کی گہرائی میں آپ کو کیا کیا ملے گا پتہ ہے؟ موتی جس کو بولتے ہیں، فرائض کی پابندی، جو قیمتی، سب سے قیمتی موتی. ایک تو ایمان کی مضبوطی، فرائض کی پابندی، واجبات کی ادائیگی، سنتوں پر عمل کا جذبہ، مستحبات پر عمل نصیب ہوگا، علم دین حاصل ہوگا، اچھا قلبی اور ذہنی رب کی رحمت سے سکون نصیب ہوگا، آپ کے رزق میں اللہ کی رحمت سے برکت نصیب ہوگی، آپ کو اشراق چاشت ملے گی، آپ کو اوابین کے نوافل ملیں گے، آپ کو تہجد کی نماز اللہ کی رحمت سے ملے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت ملے گی، اللہ کی رحمت سے آپ کو میں کہوں کہ نفلی روزے رکھنے کی سعادت ملے گی. کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ماشاء رجب المرجب کی، ان کو یا تو پورے مہینے کے شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب، بڑا پیار، مجھے آرٹیکل پسند آیا تھا، اور کچھ چند سال ہو گئے میں نے آرٹیکل پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا آرٹیکل. بعض آرٹیکل ایسے ہوتے ہیں جن پر جو نہ ہی پڑھنا ہی نہیں چاہیے وہ، اور بعض آرٹیکل واقعی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو یادگار بھی ہوتے ہیں. یہ اس آرٹیکل لکھنے والے نے واقعہ لکھا تھا فرانس کا، کہ فرانس میں ایک سٹور میں، سپر سٹور میں، ایک مسلمان عورت پورے پردے میں، فل ویلنگ، بولو پردے کے ساتھ، وہ شاپنگ کر رہی تھی. گھروں کے لیے سامان خریدا ہوگا، تو خریداری کر کر وہ کاؤنٹر پر آئی پیمنٹ کرنے کے لیے. کمپیوٹرائز کاؤنٹر ہوتے ہیں، اس کاؤنٹر پر بھی لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی. اچھا وہ لیڈیز جو بیٹھی تھی تو اس کا جو نام تھا، جو ایک بڑے اسٹور ہوتے ہیں ان میں نام کے ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو نام مسلمانوں والا تھا. تو وہ جو خاتون جو آئیں سامان لگ کر پیسے لینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، تو وہ ٹو کر کے وہ کر رہی تھی سارا. تو سلام بھی کیا اس نے، سلام کا تبادلہ ہوا. تو اس کو کاؤنٹر پہ بیٹھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہا کہ تم کیا کرتی ہو، ہمیں رہنے دو نا فرانس میں، کیوں پردہ کرتی ہو؟ یہ میں بھی تو بیٹھی ہوئی ہوں، میں کون سا پردہ کیا ہے؟ پتہ نہیں ماحول کیسا ہے، حالات کیسے ہیں. یوں اس کو جھاڑنے لگی نا. وہ با پردہ تھی اور وہ کھڑی سن رہی تھی. تھوڑی دیر کے اس نے اپنا جب نقاب ہٹایا نا، انگریز تھی، انگریز تھی. اور اس سے اس کو اس کی جو بھی زبان ہوگی سے سمجھایا کہ بولی میں مسلمان نہیں تھی،
لیکن اسلام کا پردے کا نظام جو عورتوں کو اسلام نے دیا ہے، یہ پڑھ کر میں مسلمان ہوئی ہوں، واہ، اور میں نے اس پردے میں اپنی عزت کو اور اپنی حفاظت کو پایا ہے، اور اس میں مجھے میری عظمت نظر آئی ہے۔ میں پردہ پڑھ کر تو مسلمان ہوئی کہ اسلام میں کتنی پیارے طریقے سے پردے کا حکم ہے، اور تم تو وہ بائی برتھ مسلم تھی، تو تمہیں قدر نہیں ہے کہ پردہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پردہ فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ یار ہمیں با پردہ کیا گیا ہے، اور عورتوں کے لیے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہوتی ہے، کیونکہ پردہ ہے نا، یہ انسان کو کور کر لیتا ہے ڈاکٹر صاحب، پردہ انسان کو کور کرتا ہے۔ یعنی ایک نیچرلی چیز ہے کہ جب مٹھائی کھلی ہوتی ہے نا تو اس پر مکھی بیٹھتی ہے، یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ آپ کو میٹھی چیز کھلی رکھ دیں، اس پر بار بار آ کر مکھی بیٹھے گی، بار بار آ کر مکھی بیٹھے گی۔ اب یہ مسا کر دو بھائی، یہ مٹھائی کی یہ کھلی رکھ دیں آپ، تو اس پر بار بار آ کر مکھی بیٹھے گی نا، آپ مکھی ہٹائیں گے، پھر بیٹھے گی، پھر مکھی ہٹائیں گے، پھر بیٹھے گی، پھر مکھی ہٹائیں گے۔ اب کب تک مکھی ہٹاتے رہو گے؟ اب مکھی کی برائی کرو گے نا کہ مکھی ایسی، مکھی ایسی، اب مکھی ہے ہی ایسی نا، ہر مکھی کہاں آ کر بیٹھ رہی ہے؟ ایک اور مکھی ہے جو نہیں آ رہی ہے، وہ دوسری جگہ پہ جا کر بیٹھ رہی ہے، پھولوں پہ جا کر بیٹھ رہی ہے، مگر یہ مکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ گندگی کر رہی ہے۔ اب آپ کو اگر اس مٹھائی کو، اس سویٹ کو، اگر آپ کو اس مکھی سے بچانا ہے نا، یہ بچ گئی۔ یہ مٹھائی تھی جس کو بار بار آپ مکھی سے اس کو بچاتے رہے، ہٹاتے رہے، مگر یہ نہیں بچا سکے آپ اس مٹھائی کو۔ اگر آپ اس مٹھائی کو یا اس کوئی بھی چیز کو جس کو آپ کو مکھی سے یا گندگی سے، دھول مٹی سے بچانا ہے، تو اس کے لیے اس کو کور کر لیں، یہ بچ گیا۔ اب آپ فری ہو کر بیٹھے، اللہ کا شکر ہے، کوئی جائے کدھر سے جائے گی؟ عورت کے لیے یہ پردہ ہے، عورت تحفظ میں آ گئے انشاءاللہ۔ اب اس کے اوپر کوئی میلی نظر میرے رب نے چاہ تو نہیں پڑے گی۔ تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ پردہ دیا ہے، پردے کا ذہن دیتی ہے۔ پردہ تو اسلام و دین کے حکم میں آ چکا ہے، مگر ظاہر جب جیسے پتہ ہے کہ موت آنی ہے، پھر بھی موت کا بیان اثر کرتا ہے نا۔ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، پھر بھی نماز کا بیان اثر کرتا ہے نا۔ اس طرح عورت کو پتہ ہے کہ پردہ ہے ہی میرے لیے، مرد کے لیے پردہ تھوڑی ہے، پردہ ہے ہی میرے لیے، تو اس کو پردے کا بیان کرو۔ اور باپ پردہ اسلامی بہن جب وہ دیکھتی ہے نا کہ یہ بھی پردے میں برقعے کے اندر ہے، اپنے آپ کو کور کر کے چلتی ہے، یہ موٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ یہ بھی تو اسی سوسائٹی کے اندر ہے۔ تو یوں دعوت اسلامی کی مدنی کاموں کی تہ میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ قیمتی موتی ملیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے دعوت اسلامی کے ماحول کے تعلق سے عرض کر دیا، وقت تھوڑا زیادہ لے لیا، معذرت جی۔ سلسلے کو آگے لے کے چلیں۔ بالکل، اچھا۔ میں نے پیچھے تو لے کر میں بھی نہیں گیا تھا۔ میسج ہے کہ میرے ماموں کو بخار ہوا تھا تیز، انہوں نے انجیکشن لگوایا تھا تو ان کی ٹانگ میں سویلنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب وہ ڈبل ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اب درد کی وجہ سے وہ بیڈ ریسٹ بھی جو ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ دعا بھی کر اللہ دیں۔ تعالیٰ شفا دے، اللہ شفا دے، اللہ تندرستی عطا فرمائے۔ اب یہ انجیکشن کی وجہ سے ہے یا کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر سلمان؟ عموماً جو اس طرح انجیکشن لگ جاتے ہیں نا، تو لگنے کے بعد سوجن آ جاتی ہے، سویلنگ آ جاتی ہے، کبھی غلط طریقے سے انجیکشن لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو اس پہ برف لگا کے نا، آئسنگ کا عمل اس کو بولتے ہیں، ٹکور کر لی جائے برف، یعنی کسی کپڑے میں لے کے یا کسی چیز میں لے کے اس کو آئسنگ کرتے جائیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ ریزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا وقت لیتا ہے۔ وقت لیتا ہے۔ اچھا، ایک اس موضوع پر بھی ایک میں حکمت اور تجربے کی بات عرض کرتا ہوں۔ انجیکشن اس سے لگائیں جس کو انجیکشن لگانے کی پریکٹس ہو، یعنی بڑا ڈاکٹر ہے نا، بڑا ڈاکٹر، اب یہ ڈاکٹر سلمان ہے نا، یہ آپ انجیکشن لگا کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ وہ سالے ہو انجیکشن نہیں لگایا ہوگا، حالانکہ یہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے، اچھے ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر کامران کو شاید تجربہ ہوگا، روزانہ کی بنیاد پہ لگاتے ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اچھا یہ دونوں ڈاکٹر ہیں، مگر ان کی جو میڈیکلی روٹین ہے نا، اس میں ڈریپ، انجیکشن، یہ سب آ رہا ہوگا، تو یہ
इंजेक्शन लगाने में ये यूज टू भी आदि है और प्रैक्टिस है। डॉक्टर सलमान को अब इंजेक्शन लगा प्रैक्टिस, हाँ ये कुछ और ही, ये फिर वो काम करेंगे जो शायद डॉक्टर कामरान की प्रैक्टिस में ना हो। तो हर एक, क्योंकि बाज डॉक्टर एग्जामिन बहुत अच्छा कर लेते हैं और बहुत सारे काम कर लेते हैं। बेहतर तो यही है कि कंपाउंडर से इंजेक्शन लगा लिया जाए, सीधी बात है। डॉक्टर, ये बड़े डॉक्टर से इंजेक्शन लगाऊंगा, ये बहुत बड़ा डॉक्टर, अरे बहुत बड़े डॉक्टर को 12 साल हो गए, इसने इंजेक्शन पकड़ा नहीं, बेचारा लगाएगा किधर से। तो ये तो ऑपरेशन भी करते तो बाकी चीजें और ही लगा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, सर्जन साहब इंजेक्शन थोड़ी लगाते हैं बेड पे लेटे मरीज को। तो लेकिन इंजेक्शन इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत लगाए हुए होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे हम सुन्नत उम्मन फरमाते हैं कि फतवा उनसे पूछो जो फतवा नवेसी कर रहे हो, यानी फतवा लिख रहे हो, इफ्ता से वाबस्ता हो, फतवा नवेसी से वाबस्ता हो, कि वो उनका काम भी रोजाना की बुनियाद पर फतवा देना और फतवा पढ़ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से फतवा दे सकते हैं कि उनकी प्रैक्टिस है ना। ये सबके लिए, ड्राइवर के लिए भी यही है। अब एक आदमी ने ड्राइविंग सीखी है, वो 12 सालों से गाड़ी नहीं चलाई, या बोलोगे यार इतना पुराना गाड़ी चलाने वाले इसके साथ बैठते हैं, तो वो जब चलाएगा तो झटका ही मारेगा शुरू में कि यार ये कैसा है, तो वो भी झटके खाएंगे। तो ये जो रूटीन के काम करने वाले होते हैं ना, यूं समझिए कि एक्सपर्ट ढूंढे, एक्सपर्टीज ये बहुत मैटर करती हैं, उनसे इंजेक्शन लगाए। मैं हाल ही एक पेशेंट का मतलब के बारे में मुझे मालूमात है कि वो गलत इंजेक्शन लग गया बेचारे उसके, वो प्रॉब्लम हुआ, यानी उस एक इंजेक्शन की वजह से एक मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा अलग हुआ, और वो सिर्फ सोजिश नहीं हुई, वो पूरे के पूरा रिएक्शन हो गया इंजेक्शन की वजह से। तो वो जगह गलत हो जाती है, तो बाद औक़ात वो प्रॉपर नहीं होता। मगर ये जरूर अर्ज कर दूं कि ये बेतवज्जोही की वजह से ऐसा हो जाता है। कोई डॉक्टर या इस तरह का कोई भी इंजेक्शन लगाने वाले इलाज करना जानबूझकर कभी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता होगा। वो कैसे पहुंचाएगा? उसका तो प्रोफेशन है, उसकी तो रोजगार है, ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें उसकी गिबतें नहीं करनी चाहिए कि यार अंधा था, या मतलब बेवकूफ था, या मतलब जाहिल था, आता नहीं था। इसमें उसकी गिबतें, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वो बेतवज्जोही में हो जाता है। इनका प्रोफेशन है, जानबूझकर थोड़ी कोई मरीज को मतलब कि ज्यादा बीमार कर देंगे। तो ये मैंने एहतियाती बातें चंद अर्ज का अगर कोई रूहानी इलाज भी पूछा है, हाँ उन्होंने रूहानी इलाज अमीर सुन्नत ने मदनी पंसूरा में तहरीर फरमाया है, अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अलीयू, या अलीयो, या अलीयू, या अलीयू, या अलीयू, ये 3 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर अपनी सुजन वाली जगह पर दम कर दें, तो अल्लाह ने चाहा तो 3 मरतबा जी, माशाअल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। सुभान अल्लाह। जब मैसेज है कि खाने के इख्तिताम पर पानी मना है ना, अगर खाने के इख्तिताम पर बंदा अगर चाय पीता है तो क्या ये वो पानी के उसमें? चाय पानी नहीं है। अच्छा, चाय पानी नहीं है, चाय है। ठीक है। अच्छा, कॉल शामिल करते हैं भाई। जहन तेज करने को कोई नुस्खा फरमाएं। जहन तेज करने का नुस्खा। अच्छा, कमजोर चाहे जहन हो या बदन हो, बल्कि लफ्ज कमजोर है ना, ये नुकसान ही पहुंचाती है। चाहे वो रूहानी कमजोरी हो, ईमानी कमजोरी हो, जिस्मानी कमजोरी हो, कमजोरी कह सकते, कमजोरी नुकसान पहुंचाती है। तो एक तो कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें, और जहन को कवी करने के लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि कोई रूहानी इलाज बताएं, बल्कि खलील भाई से भी अर्ज करूंगा कि कोई हिकमत की बात बयान फरमा दें। चलो भाई, हंजला बाबा आ गया, रूहानी इलाज सिद्दीक बाबा भी आ गए। इधर ये है, इधर सुन्नत ने तहरीर फरमाई है मदनी पंसूरा में कि नमाज की पाबंदी करते हुए हर नमाज के बाद सर पर इस तरह हाथ रखकर 11 मरतबा पढ़ें अल्लाह पाक का सिफाती नाम या कवियू। ये 11 मरतबा पढ़िए हर नमाज के बाद, वो पढ़कर अपने ऊपर दम भी कर लें। अल्लाह ने चाहा तो आपका जहन कवी हो जाएगा, इसकी कमजोरी दूर होगी। या कवियू, या कवियू 11 मरतबा पढ़ना है हाथ रख के। कब? नमाज के बाद, हर नमाज के बाद। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके लिए सबसे पहले तो ये किया जाए कि नींद जो है ये पूरी की जाए। नींद का इससे बड़ा ताल्लुक होता है। और दूसरी बात यह है कि खाने और पीने का जो है इसका ख्याल किया जाए। एक तो वक्त पर होना चाहिए, और फिर सुबह का नाश्ता जो है ये अच्छा होना चाहिए। बिलखुसूस सुबह जब उठें तो इसमें एक अच्छी ग़िज़ा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल होगी, तो इससे भी बहुत फ़ायदा हासिल होता है। बाकी नाश्ता जैसा भी आपने कहा ना, मेरी अभी हाल में मैंने एक तहकीक पढ़ी है, वो तहकीक मैं आपके सामने बयान करता हूँ।
اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. اور جرنل ڈسکشن ہے یہ, 100% میں بات نہیں کرتا, جرنل ڈسکشن کر رہا ہوں کہ ناشتہ یہ تھوڑا ہیلدی ہوتا ہے, لنچ اسے ہلکا ہوتا ہے, ڈنر بالکل ہلکا ہوتا ہے. یہ تحقیق ہے اور صحت مند رہنے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ضرور, ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں ناشتہ ہلکا ہے, لنچ اس سے ہیوی ہے, ڈنر اس سے ہیوی ہے. یعنی جب پورا دن کام کرنا ہے تو جو آپ نے غذا لی ہے, انرجی لی ہے, وہ بہت کم لی ہے. اور جب رات کو کوئی کام نہیں کرنا, اس پر ڈنر آپ نے بہت ٹھیک ٹھاک لے لیا, اگر رات کا کھانا بہت ہونا چاہیے, اس میں اگر دعوت ہو تو گئی نہ, وہ نہ مرغیوں کی خیر ہے نہ مچھلیوں کی خیر ہے. تو پھر تو نہ بریانی بچے گی, نہ قورمہ بچے گا, نہ تافتان بچے گا, نہ تندور کی روٹی بچے گی. اور بوتل تو دو پینی پڑے گی کیونکہ لفافہ بھی تو دیا ہے اپنوں نے. تو یہ ساری چیزیں, تو یہ دعوت تو جنرل بات کر رہا ہوں. تو ابھی حکیم ہمارے جو خلیل بھائی نے جو ابھی جیسے فرمایا نا کہ ناشتہ یہ انرجیٹک ہونا چاہیے, طاقتور ہونا چاہیے, اور ایک اچھا ناشتہ ہونا چاہیے, مگر وہ صحت مند ہو. اچھا, اچھا ناشتہ یا اچھا کھانا جب بھی بیان کیا جائے گا نا, اس سے مراد صحت مند کھانا ہے, نہ کہ بھاری بھرکم کھانا ہو اور خوب تیل اور گھی میں مطلب کہ غوطے لگاتا ہوا کھانا ہو. یہ تھوڑی سی ضرورت ہے. تو یہ تحقیق جو ہے نا, مجھے تو بہت سمجھ میں آئی کہ جب پورا دن کام کرنا ہے تو آپ کی جتنی کیلوریز ہیں وہ کام کرتے کرتے برن ہو جائیں گے, یعنی وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. اور رات کو سونے سے پہلے آپ ایک نارمل سا کھانا کھائیں, وہ بھی اتنے پہلے کھا لیں کہ پھر نیند سے نہیں تو نہیں کو 3-4 گھنٹے پہلے کھا لیں, تاکہ یہ پھر آپ کو سکون کی نیند بھی آئے گی انشاءاللہ, اور صحت مند رہیں گے. اب یہ جرنل ہے, تو اب جن کو ناشتہ ہی بیچارے وہ جو اٹھتے اتنے بجے گا, وہ ناشتہ کی جگہ اب نہ لنچ ہے نہ بریک فاسٹ ہے. اب ایک نئی ٹرمینالوجی آ گئی ہے, وہ ہے برنچ نئی اصطلاح آئی ہے. یہ ان حضرات کے لیے اصطلاح آئی ہے کہ جو اٹھتے ہیں نا تو نہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے نہ لنچ کا ٹائم ہے, وہ 12 بجے والے لوگ ہیں, یوں سمجھیے آپ. تو وہ ان کا کھانا بھی مکس ہوتا ہے, ان میں تھوڑا بہت ناشتے کا بھی تڑکا ہوتا ہے اور ان میں لنچ کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. جو یہ چل رہی ہے آج کل ہمارے یہاں, ایسا ہی ہے کہ بہت اچھی توجہ دلائی ہمارے یہاں. جیسے چلے ٹھیک ہے, ناشتہ تو اچھا کر لیا, مگر یہ بھی جیسے تجرباتی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ہو بھی جلدی, صبح جلدی ناشتہ کیا جائے, تاکہ جب صبح کہتے ہیں ٹھیک وقت پر ناشتہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ جب بندہ کام پر جاتا ہے یا پڑھائی کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ جب تک کچھ ہضم ہو کر اپنا انرجی جو ہے وہ دے چکا ہوگا. تو اگر لیٹ ناشتہ کیا جائے تو بھی اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. بہرحال ناشتے کے اندر یہ ہے کہ مکھن استعمال کیا جائے, جو کا دلیا فائدہ مند ہے. ذہن تیز کرنے کے لیے آپ 1 گلاس دودھ اور ساتھ میں 1 سیب استعمال کر سکتے ہیں. مکھن والے کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس کو کولیسٹرول نہ ہو. تو یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے. حکیم صاحب, آپ لوگ ویسے یہ کولیسٹرول, شوگر اور ٹرائگلیسرائڈ, یورک ایسڈ, ان سب کو تو آپ لفٹ نہیں کراتے ہو نا اتنا؟ نہیں اچھا کراتے ہو, اچھا کراتے ہیں. چلے آگے بڑھے. ناشتہ آپ کا ہلکا ہونا چاہیے. حلوہ پوری کتنی ہلکا نہیں کا ناشتہ صحت مند ہونا چاہیے. صحت مند ویسے, اور ناشتہ مطلب یوں ہیلدی اور مطلب کیٹیگری بنے A B C, تو ناشتہ A ہے, صحیح, لنچ B ہے, اور جو ڈنر ہے نا وہ C ہے, رات کا کھانا عشاء جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. میسج ہے پوری کا اس میں, ہاں حلوہ پوری کتنی ہلکی ہوتی ہے, جس نے کہا ہلکی ہوتی ہے, کسی مطلب روئی کی طرح ہوتی ہے. آپ کے یہاں ہوتی ہوئی تیل اور گھی میں تربتر ہوتی ہے, حلوہ گھی اور تیل میں تربتر ہوتا ہے. یہ ہلکی غذا نہیں ہے. شیخ طریقہ امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو تلا ہوا انڈا, جیسے عام صبح کھاتے ہیں تلا ہوا انڈا, تو یہ کئی دفعہ سنا ہے کہ یہ کسانوں کی غذا ہے, کہ جو محنت کرتے پراٹھے وغیرہ, تو فرمایا کہ یہ پراٹھے اور انڈا جو ہے یہ میدے کے پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری. گھر کی روٹی ہے نا, میں گھر کی روٹی جو ہمارے یہاں جو بنتی ہیں, گھر کی روٹی بہت مفید ہوتی ہے, گھر کی روٹیاں. اور اس طرح صبح کے ناشتے میں سبزی, اچھی سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں. دیسی انڈے اور ابلے ہوئے کھا لیں, وہ آپ کو اچھا مطلب پروٹین اور صحت مند رکھیں گے. پھل کا استعمال بھی تو ناشتے میں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ضروری کہ پھل ناشتے کا نہیں ہے. اٹھ کر بندہ 1 سیب کھا لے,
اٹھتے ہی پہلے نہار وہ سیب کھا لے. کہتے ہیں جو روزانہ ایک سیب کھائے گا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. کیلے کھا لے. تو یوں پیٹ کے اندر جب کیلا اور سیب چلا جائے گا تو ایک آٹومیٹیکلی میدے کے اندر ایک انرجیٹک چیز چلے گی اور میدے کی بہت ساری ریکوائرمنٹ آپ نے پھل سے پوری کر دی. گاجر پورا کچا گاجر کھا لیں. تو یوں بہت ساری یہ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو, یہ ہر انسان کی اپنی سوچنے سے وہ اپنی چیزیں کو ڈیزائن کر سکتا ہے. اس کے لیے اگر وہ نسخہ عرض کر دیتا ہوں ذہن تیز کرنے کے حوالے سے, تو 20 عدد کشمش اور 10 بادام یہ رات کو پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیے جائیں, اور صبح جو ہے اس کو بادام اگر چاہیں تو چھیل لیں تو اچھا ہے, بادام بھی کھا لیں اور کشمش بھی کھا لی جائیں. تو جن بچوں کو جیسے ذہن کمزور ہوتا ہے دماغی حوالے سے, انشاءاللہ دماغ بھی مضبوط ہوگا اور نظر بھی اس سے تیز ہوگی. 20 کشمش اور 10 بادام رات کو ایک گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں, مٹی کا برتن ہو تو بہت اچھا ہے, اور صبح جو ہے اس کو استعمال کر لیا جائے. پانی جو ہے وہ پینے کی حاجت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میسیج ہے قد بڑا کرنے کا نسخہ. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ بھی جو ہے نا بڑے تانے دیتے ہیں چھوٹے قد والوں کو. تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ باقی اس کا نسخہ تانا دینا تو درست نہیں ہے, صحیح, اس پہ تو دل آزاری ہے اور جہنم کی حقداری ہے. اللہ کریم ہم کو تانے دینے اور طنز کرنے سے محفوظ فرمائے. اب جن کے قد چھوٹے ہیں تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں. نمبر 1 یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ راضی رہیں, اور کیا پتہ کہ اسی چھوٹے قد میں ہی آپ کی دنیا اور آخرت کا بھلا رب نے رکھا ہو. تو ایک تو اپنے رب کے بارے میں یہ اچھا گمان ہونا ہی چاہیے. رہی بات قد بڑا کرنے کی, تو قد بڑا کرنے کی دعا یا تمنا یہ غلط تو نہیں کہی گئی ہے, کیونکہ یہ عادتاً ہو جاتا ہے. تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہیں لٹکنے وغیرہ کے تعلق سے, کہ یہ سے بھی لوگوں کے تجربات ہے کہ اس سے قد تھوڑا بہت نکل آتا ہے. میڈیسن وغیرہ بھی شاید اس کی ہیں, بیان کی جاتی ہیں, اب ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. اس میں ایسا کوئی پرٹیکولر میڈیسن تو نہیں ہوتی, کامیاب کوئی چیز نظر نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بات, کیونکہ جینیٹکلی بھی ہوتا ہے کہ آپ کے موروثی چیز چلی آ رہی ہوتی ہے. والد والدہ کی ہائٹ موروثی جب چیز چلی آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس میں تبدیلی کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انڈر ویٹ ہوتا ہے غذا کی وجہ سے, تو وہاں تو ہم اس کو سیٹل کر سکتے ہیں کہ اس کو غذائی پیٹرن وغیرہ دیکھ کے اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے, یا جیسے ایکسرسائز آپ نے بتائی وہ کر کے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جینیٹکلی یہ موریثی ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیے مطلب کہ باپ کا قد چھوٹا ماں کا قد بڑا, تو گھر میں دیکھا 2 بچے ہیں تو ایک کا قد چھوٹا ہوتا ہے ایک کا قد بڑا ہوتا ہے, یہ ہو جائے. یا باپ کا قد بڑا ہے ماں کا قد چھوٹا ہے, تو بچے ہوتے ہیں, بعض کے قد بڑے ہوتے ہیں بعض کے قد چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا بعض بچے نہ ماں کے قد کے برابر نہ باپ کے قد کے برابر, وہ دادا دادی نانا نانی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, تو یا بعد ماموں چاچا کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ساری یہ خاندان کے اندر سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کون کہیں سے کس کا اثر لے لیتا ہے, اور یہ اس طرح کی چیزیں حدیثوں میں بھی ثابت ہے. رنگ نقشہ قد کاٹ کے حساب سے بھی یہ ساری چیزیں, یہ کہیں سے بھی خاندان کا کوئی ایسا اثر کوئی بھی بچہ لے کر دنیا میں آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی قدرتی ہیں. البتہ جو تھوڑی بہت چیزیں تھی قد بڑا کرنے کے تعلق سے, مگر وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایسی اتھینٹیکیٹ نہیں جس کے بارے میں کنفرم کہا جائے کہ یہ کرے تو یہ کام ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. جب بہت سارے ناظرین نئے ہوتے ہیں تو میسیج کر رہے ہیں کہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ پر جو بچے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ میرے سیدھے ہاتھ پر جو نیچے اوپر ہو رہے ہیں ان کا نام ہے صدیق رضا, ٹھیک ہے, بن حنزلہ بن اویس رضا, اور ان کا نام ہے حنزلہ اور بن اویس رضا. یہ دونوں میرے نواسے ہیں ماشاء اللہ. صدیق اور حنزلہ. کال شامل کرتے ہیں. سوال یہ کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں 2 یا 3, تو ان میں آپس میں بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے جیسے باہر دیکھا ہوتا ہے کسی کو تو گھر آ کر وہ اس پہ ایک دوسرے پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کی والدین تربیت کس طرح کریں, ان کو کس طرح آپس میں محبت بھائی چارے سے ترکیب ان کی بنائیں کہ یہ آپس میں چھوٹے بچے محبت کے ساتھ تعاون کے ساتھ اپنی ترکیب چلاتے رہیں, سمجھاتے رہیں. اور جیسے کہ ادب سے پکارنا سکھائیں کہ چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو بھائی جان,
या इस तरह करके कोई अदब से सिखाए, फिर छोटे को बताए बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाते, बड़े को सिखाते रहे कि बेटा छोटे को मारते नहीं है, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो लेकर बैठे रहें। खाली डांटने से नहीं काम होगा, लेकर बैठने से भी काम होगा। तो होता रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत देखें घर में ये चलता रहेगा, और तकरीबन घरों में ये चलता रहता है, और अल्लाह खैर करेगा। कभी कभी मतलब ये रौनक भी लगी रहती है घर के अंदर। तो ये है, थोड़ा इनको आपस में खेलाएं, आपस में दूसरे को पकड़ा पकड़ी करें, खेलाएं, लेकिन ये गिर विर ना जाएं, एहतियात के साथ ये सारे काम करने पड़ते हैं ना। सही है ना, झगड़ना नहीं है ना, लड़ाई नहीं करनी चाहिए ना, है? आपके बड़े भाई कहाँ हैं? ये बड़े भाई है ना, आपके छोटे भाई कहाँ हैं? ये छोटे भाई हैं, ठीक है। तो यूं है, लड़ना अच्छी बात नहीं है ना, नहीं सिद्दीक भाई मना कर रहे हैं, लड़ना अच्छी बात है नहीं है, लड़ना अच्छी बात नहीं है, ये मोटिवेशन है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या बात है। अच्छा, मैसेज है कि आंखों के गिर जो ये हल्के होते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? अब डॉक्टर साहब, हकीम साहब कहेंगे इसकी एक वजह तो नींद की कमी है, दूसरी वजह शायद ये कहेंगे कि कमजोरी है, क्या आप बता दो चलो। दो वजूहत तो आपने बताई दी। अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं कि बाज़ औक़ात पानी की कमी वगैरह भी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बहुत मेडिसिन बिकती है। हाँ, अच्छा, हल्कों की वजह से। ये इसकी वजह से आप मदनी फूल दे दें इस पे कुछ, हल्कों की, काले हल्के क्रीम है ऐसे अंदर ब्यूटिफिकेशन वाली जो क्रीमें होती है ना, क्योंकि ये तकरीबन हमारे यहाँ तकरीबन हर दूसरे तीसरे आदमी में ये प्रॉब्लम आती है कि हल्के आ गए, आंखों गिर के आ गए। बाज़ औक़ात ये होती है कि स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो स्ट्रेस लेवल की वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, रात के टाइम जो है वो जाग रहा होता है, जिसकी वजह से उसको प्रेशर होती है, खुराक प्रॉपरली नहीं ले पाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो अगर बात वही आती है कि जब तक आप रीजंस को नहीं ठीक करेंगे, वजूहात को नहीं ठीक करेंगे, तो वो मसाइल तो अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। क्रीम्स वगैरह तो आप भले इस्तेमाल कर लें, अब ज़रूरी नहीं है उन क्रीम्स की वजह से हो सकता है वो आपकी स्किन को सूट ना करे, फ़ायदे की जगह वो नुकसान भी पैदा कर सकती है। तो बेहतर ये है कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उनका ख्याल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब मैं नहीं समझता कि अच्छी ब्रांडेड जो वाकई जेन्युइन जिसको आप क्रीम कहें, एफोर्ड कौन करेगा? मुश्किल का, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब जो सस्ती क्रीमें मिलती होंगी वो उसका जो केमिकल का जो साइड इफेक्ट और रिएक्शन आता होगा स्किन पर, वो बस अब ये कौम को हम समझाने में इतने शायद कामयाब ना हो सके। अभी जैसे 15 दिन में रंग गोरा करने की क्रीम, कितने दिन में? 15 दिन। 15 दिन में क्या करेगा? रंग गोरा करना। रंग गोरा करे, कितने घंटे के लिए? अब ये इसका जवाब कौन दे, कौन कितने घंटे के लिए रंग गोरा करेगा और फिर कितने सालों के लिए काला रखेगा? हाँ, साइड इफेक्ट कितने हैं, स्किन कैंसर के केसेस अल्लाह 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 फीमेल्स में उसमें नहीं ऐसे ही होता है कि बाजू का प्रैक्टिकली देखा गया है कि वो वक्ती तौर पे वो नजर आ रहा होता है, स्किन पे फेयरनेस आ जाती है, लेकिन वंस विड्रॉ करते हैं, उसको खत्म करते हैं, बंद करते हैं ना, तो फिर वो चेहरे पे मजीद उसके नुकसान जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है। तो फिर एक तरह से वो समझ लें कि आप आदी हो चुके होते हैं, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता। तो कंटिन्यूसली आपकी प्रोडक्ट्स को यूज करनी पड़ रही होती है, जिसकी वजह से स्किन पे इफेक्ट पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात वही कैफियत है जैसे आपने बताया, स्किन कैंसर के बड़े चांसेस हो जाते हैं उसके। चुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। दिल की सफाई, दिल की चमक, दिल की सुथराई, रूह की सुथराई और सोचों की सुथराई, ये चमकती दमकती हो, क्या बात है। वैसे एक बात अर्ज कर देता हूँ, अगर चेहरे पर रौनक चाहिए ना, कशिश चाहिए आपको, तहज्जुद की नमाज पढ़े। तहज्जुद गुजार का चेहरा ये बार रौनक और चमकता दमकता होगा, पुरकशिश होगा इंशाअल्लाह। ये तो बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है। तो ये अच्छा, ऐसा सब अच्छा, ये चेहरा चमकाने के लिए ना, कशिश पैदा करने के लिए तहज्जुद नहीं पढ़नी, तहज्जुद अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़नी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज थी, ये याद रखिए, लेकिन सरकार की उम्मत पर यह करम हुआ है कि हम पर तहज्जुद फर्ज नहीं की गई है, मगर अजीम सवाब है तहज्जुद की नमाज में। अब तहज्जुद कब पढ़ें, क्या 12 बजे के बाद पढ़ें, ये नहीं है। तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होता है ईशा की नमाज के बाद। अगर आपने ईशा के नमाज पढ़ ली, या मैं कहूँ कि अगर फर्ज भी पढ़ लिए फॉर एग्जाम्पल, तो सुन्नतें साथ पढ़ लेनी चाहिए। तो और उसके बाद आपने लम्हे भर के भी नींद ले ली ना, भले बैठे बैठे नींद आ गए, मगर वो हो नींद, जिसको नींद आना कहते हैं, नींद आ गई और आप उठ गए, अब तहज्जुद का वक्त शुरू है, चाहे वो भले 10 मिनट के बाद हुआ हो,
وہ بھلے 10 بجے ہوا ہو 9:30 بجے ہوا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تہجد کا آخری وقت جو ہے نا, یہ تہجد کا ابتدائی وقت ہے, عشاء کی نماز سے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے عشاء پڑھ لی ہے, اور تہجد کا جو آخری وقت ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے تک ہے, کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں. اور یہ ضرور احتیاط کیجیے گا کہ ایسے موقع پر تہجد یا نفل نہ پڑھیں کہ یہ فجر کے وقت میں داخل ہو جائے, تو پھر اس کے دیگر مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ ضرور احتیاط کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نماز میں دل نہیں لگتا اس کا وظیفہ. روحانی علاج اس کا عرض کر دیتے ہیں. رات جب سونے لگتے ہیں نا, تو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صفاتی نام یا باعثو یا باعثو یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے عبادت میں دل لگ جائے گا, اللہ نے چاہا تو. بس کرنا یہ ہے کہ رات کو جب سونے لگیں تو سونے سے پہلے یہ 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا باعثو 100 مرتبہ پڑھیے. اللہ نے چاہا تو عبادت میں دل لگ جائے گا. اچھا, جب لیٹے ہوتے ہیں, لیٹے کوئی ورد اگر کرنا ہے آپ کو تو اپنے پیروں کو سمیٹ لیجیے نا, سمیٹ کر پھر کوئی ورد کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب شامل کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ. بتائیے گا کہ سردیوں میں کتنے گلاس پانی پینا چاہیے اور گرمیوں میں بھی کتنے گلاس پانی پینا چاہیے؟ جی ڈاکٹر کام کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے, روڈ پہ کام کر رہے ہیں یا ایسے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہارڈ ورکنگ کا کام زیادہ ہوتا ہے, تو باڈی کی ریکوائرمنٹ وہاں زیادہ ہو جاتی ہے. اگر کسی ٹھنڈی جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں الگ ہوتی ہے. لیکن ایک نارمل ویلیو اگر آپ رکھتے ہیں وہ کم از کم, جیسے ٹھنڈا موسم ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم 6 سے 8 گلاس تو پینا ہی آپ نے. اور اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کو تھوڑا بڑھا لیں, اس کو 8 سے 12 گلاس پہ لے جائیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو ہے آپ کی, کہ اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جہاں پہ پسینے کا اخراج زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کے ریکوائرمنٹ بڑھاتے ہوئے چلے جائیں. صرف یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے پیاس کا ہونا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تبھی ہمیں پانی کی یاد آتی ہے, بصورت دیگر ہم پانی نہیں پیتے. تو اگر 8 سے 10 گلاس کے درمیان کا ایک ریشو آپ رکھیں تو میرے خیال میں یہ دونوں سیزن میں کور اٹھنے کے بعد ایوریج بنا لیں, ہر دوسرے گھنٹے میں گلاس پی لیں تقریباً. یہ ایک ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں. اٹھنے کے بعد ہر دوسرے گھنٹے میں 1 گلاس پانی پینے کا ایک معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ایوریج آپ کی کور ہو جائے گی. آنکھوں کے ہلکے کا جو تھا نا وہ حکمت والا وہ رہ گیا ہے, اچھا بتانا تھا کچھ وہاں ہے کچھ علاج اس کا. کیا بات ہے, بتائیں. آلو بخارے خشک آلو بخارے ہوتے ہیں, اس کا استعمال اس حوالے سے مفید ہے. چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے, کلیجی, پائے, پراٹھے, حلوہ پوری وغیرہ, تو جگر کی خرابی بھی اس کا باعث ہوتا ہے. تو آلو بخارے 5 عدد اور ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, اسے کہا جاتا ہے گل منڈی. اگر یہ مل جائے تو یہ بھی 5 دانے آلو بخارے کے اور 10 دانے گل منڈی کے, ان دونوں کو. اور چھوٹی ہڑ ہوتی ہے, ہڑ بہت مشہور جو ہے جڑی بوٹی ہے, چھوٹی ہڑ کے 5 دانے یہ بھی شامل کر لیجیے. مشہور جڑی بوٹی آپ کو پتہ ہے یار, ہمارے لیے جو نام پہلی بار ہے نا وہ بھی آپ کے ندی مشہور ہے, یہ بتا دو. چلے آگے بڑھتے ہیں. تو چھوٹی ہڑ 5 دانے, گل منڈی کے 10 دانے اور 5 دانے آلو بخارے کے. اب یہ 2 چیزیں نہ بھی ملے تو آلو بخارا بھی کافی ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو لیں, صبح جو ہے اس کو چھان کر اس کا پانی پی لیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو. میں جاتے ہوئے کچھ آج کل بچوں میں بہت بڑا پرابلم شروع ہے, وہ ہے دانتوں کا. ٹھیک ٹھاک پرابلم ہے, اور یہ پرابلم کی وجہ دانتوں کی صفائی نہ ہونا ہے. اور بچوں میں یہ صفائی نہ ہونے میں جو بنیادی وجہ بنے گی وہ والدین کی سمجھیں کہ وہ کمزوری ہے, ان کی توجہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو عمر کے مطابق مسواک کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ جو بھی ہوتا ہے اس کا بالکل عادی بنائیں. بلکہ میری درخواست ہے, یعنی یوں سمجھے کہ دانت صاف رکھنا, دانت کی صفائی اور منہ کی صفائی مسواک کے ذریعے بھی کروائیں, اور مسواک کے ساتھ ساتھ آپ یہ اپنے ٹوتھ پیسٹ یا برش اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ بالکل کریں, لیکن معیاری برش ہو, معیاری ٹوتھ پیسٹ ہو, اس کے ساتھ کریں. اور مسواک اچھی استعمال میں لائیں انشاءاللہ. تو یہ کہ بچیوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ مسواک کا ایک اپنا وہ ایک نہیں اتنا وہ اتنا,
تو دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں. اچھا یہی دانتوں کی خرابیاں کمزوریاں ہیں. تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کے پھر دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے, دانت سڑ جاتے ہیں, پھر وہ روٹ کنال کرانے جاؤ تو یہ کرانے جاؤ, پھر یقین مانے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں صرف دانتوں کے معاملے میں. یہ ٹیتھ فیلڈ ہے نا, ڈینٹل فیلڈ, اس میں بہت پیسہ لگتا ہے, بہت پیسہ لگتا ہے اس میں. یعنی اس میں یہ مہنگا علاج ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. یہ مہنگا علاج ہے, مہربانی کریں. بہت سستا اور بہت آسان حل ہے کہ آپ دانتوں کو صاف رکھیں. تو بچوں کا خیال رکھیں. میری درخواست ہے بچوں کے سونے سے پہلے ان کے دانت اور منہ کو صاف کر کے سلائیے اور اٹھنے کے بعد ان کا منہ اور دانت صاف کروائیے. جب یہ مدرسے یا اسکول سے واپس آ جائیں تو انہیں ان کے منہ کی صفائی کی طرف لے کے جائیے. یہ تو میں بچوں کے, بڑوں کے لیے بھی میں عرض کروں گا, مہربانی کریں جب بھی کھانا کھا لیں, کھانا کھانے کے بعد اسپیشلی جب چائے پیتے ہیں تو چائے وغیرہ پینے کے بعد منہ کی صفائی کا خیال رکھیں. کلی صحیح طور پر کریں. منہ میں کہاں کہاں ذرات اور دانے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور دانتوں پر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چپک جاتی ہیں. یہ دانتوں کی ایک تخلیق اس طرح کی ہے. جیسے یہ نا, یہ ناخن پر اگر آپ اس کی صفائی نہ رکھیں تو ناخن بے جان ہوتا ہے. تو ناخن کے اوپر اس کی اسمیل اور اس کا داغ دھبا بہت سی چکناہٹ یہ ناخن پر لگی رہتی ہے جب تک اس کو صحیح صاف نہ کریں. تو یوں سمجھیے کہ دانت کو بھی اسی طرح آپ کو صاف کرنا ہوتا ہے جس طرح آپ انگلیوں کو اور یہ سب کو صاف رکھتے ہیں. تو دانت اور اس کے جو مسورے ہیں آپ کے جہاں, ان کی بھی صفائی بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم کھانا کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اتنا خود منہ میں ڈال رہے ہیں تو یہ ان کی چیزیں لگتی ہیں. تو مسواک کو ضرور استعمال کریں. مسواک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت رضا الہی کا سبب ہے, اور مسواک کے عادی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کی بشارت ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ درخواست ہے میری, بہت ہی تاکیدی درخواست ہے, اسپیشلی بچوں کو دانتوں اور منہ کی صفائی اور ہاتھوں کی صفائی کی طرف لے کے جائیں. کئی امراض سے آپ بچ جائیں گے, ڈاکٹروں سے آپ یقین مانے دور رہیں گے. آپ دوائیاں آپ کے گھر میں نہ ہونے کے برابر آئیں گی انشاءاللہ. اور بڑے بھی پھر اپنی اس طرح کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. اللہ کریم ہم سب کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچائے, صحت و تندرستی دے. جتنے بھی اسلامی بھائی مریض ہیں, بیمار ہیں, گھروں میں بیمار ہیں, ہسپتالوں میں بیمار ہیں, مختلف امراض کا شکار ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت, تندرستی اور ایمان کی سلامتی بھی آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا